عالم جی صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہیں جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کا یہ اسلام کے اندر تبلیغ والا شعبہ، پڑھنے والا پڑھانے والا شعبہ ہی نہیں ہے، تو جب اس سے ہٹ کر دوسرا بندہ آ کر جب ان باتوں پہ ہاتھ ڈالے گا تو یہی حال ہوگا. تو یہ بہت بڑی جہالت ہے. تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے ہر ایک پر الگ الگ کلام کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اس نے جو جہالت پھیلانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے اس کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. اس کی سب سے مین بنیادی وجہ جو ہے وہ اس بارے میں علم نہ ہونا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ تعالی کلام کروں گا. آپ لوگوں نے یہ پوری میری تقریر، یہ پوری بات آپ لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی جو آپ کے ذہن میں جو اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو سے وہ آپ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. اب دیکھیے اس میں ایک اور وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے بات کھل کے صحیح آپ کے سامنے آ جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عربی سے ناواقف ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو چونکہ یہ لوگ عربی سے ناواقف ہیں جس بنیاد پر یہ اس طرح کی جہالتیں پھیلاتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں. اب دیکھیے اس نے جو حدیث پاک پیش کی ہے کہ میرے جو اصحاب میں سے 12 صحابہ منافق ہوں گے. اب اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور یہ بہتان ہے. اب اس پر میں کلام کرتا ہوں. دیکھیے پہلے میں یہ حدیث آپ کو دکھلاتا ہوں. آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی ڈنڈی ہے. اور یہ تو ایک عام سا بندہ ہے نا، اس میں یقیناً خواص جو ہیں آج کل کے دور کے، میں پرانے وقتوں کی نہیں بات کر رہا، آج کل کے جو خواص ہیں ان کی بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں گئی. اب دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے گا. جناب والا آپ جب جلد ثانی اور یہ مسلم شریف کی جلد ثانی ہے اور صفحہ نمبر 369 پر یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو عبارت نظر آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا، کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، اس جملے پر چونکہ ہم غور نہیں کرتے، گہرائی میں نہیں اترتے، وگرنہ اسی جملے کے اندر ساری بات موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں ان منافق پر اصحاب کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا. آپ عربی عبارت دیکھیں، نظر آ رہی ہے سکرین پہ، آپ دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقن، کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. تو جب منافق کا ذکر کیا تو منافق کے ساتھ اصحاب کا ذکر ہی نہیں کیا. تو اب یہ لوگ بار بار منافق کے ساتھ صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ 12 اصحاب منافق تھے؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ سارے اصحاب کے سلسلے میں ان کی عظمتوں، ان کی شانوں، ان کی رفتوں، ان کی بلندیوں کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں. وہ اس بنیاد پر یہ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں لفظ 12 منافقن، تو اب اس کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اب چونکہ اصحاب میں سے ان کو خارج کر دیا گیا تھا اس لیے ان کے ساتھ اصحاب کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا. یہ تو ہوگا پہلا رد ان کا، کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ آپ جملے دیکھ لیں آپ کو نظر آئیں گے. اصحاب کا لفظ یہ دکھا نہیں سکتے، قیامت تک کے لیے وقت ہے. یہ مرزا انجینئر صاحب کو
قیامت تک کے لیے وقت ہے، آپ اس میں سے ہمیں صحابی کا لفظ اصل عبارت میں سے دکھا دیں۔ صحابی کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، اصحاب کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، سرکار نے انہیں اصحاب میں سے خارج کر کے الگ ذکر کیا ہے، تو الگ سے ان پر صحابی کا لفظ دکھائیں۔ تو صحابی کا لفظ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہون آیا نا داڑ تھلے، ہون پتہ لگے گا کہ تو اس طرح جواب دیندہ کہ نہیں۔ اب دیکھیں دوسری وجہ بھی اس کی سن لیں۔ اب آگے جو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اصحاب کے بارے میں نیچے ہی جو ساتھ کر کے حدیث پاک موجود ہے، اس حدیث پاک میں دیکھیے، آئیے اسی سے نیچے حدیث پاک ہے، اس میں جناب والا یہ لفظ موجود ہیں، اور ان میں فرمایا کہ کالا فی امتی اثنا عشر منافقن، کہ میری امت میں 12 منافق ہوں گے۔ اب اس کو کیوں چھوڑ گیا؟ اس لیے چھوڑا کیونکہ اس کا مطلب ہی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کہ جب اس کو اس نے چھوڑا تب اس کا جا کر مطلب پورا ہوا، جو یہ لوگوں کے ذہنوں میں خرافات ڈالنا چاہتا تھا۔ فی امتی کے الفاظ یہ نچلے والی حدیث میں موجود ہیں۔ اب یہ بیان کرتا تو پھر مسئلہ واضح ہو جاتا کہ معلوم ہوا کہ اس اصحاب سے بھی مراد امتی ہے۔ چونکہ اب ہم اصحاب پر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ چونکہ انہوں نے اصحاب کو اصحاب ہی کرنا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اب اس پر میں عربی میں نے چونکہ کہا تھا کہ عربی میں چونکہ ان کی واقفیت نہیں ہے، ناواقفیت ہے عربی سے، جس بنیاد پر ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا ہے، جہالت پھیلاتے ہیں۔ اب دیکھیں عربی میں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں، یاد رکھیں یہاں پر فرمایا فی اصحابی، یہ ظرف ہے، اور اثنا عشرہ منافقن یہ مظروف ہے۔ اب پہلے ظرف آیا ہے پھر مظروف آیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اب آپ کہیں گے کہ یہ منطق اور فلسفہ درمیان میں ڈال کر اپنی بات کو ثابت کر رہا ہے، نہ بلکہ یہ عربی گرامر ہے۔ عربی گرامر مرزا انجینئر بھی اس چیز کو مانتا ہے، بلکہ سارے فرقوں والے اس عربی گرامر کو مانتے ہیں، انہیں ان چیزوں کو جانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ عربی سیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ کیا ہے؟ فی اصحابی یہ ظرف ہے، اثنا عشرہ منافقن یہ اس کا مظروف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 12 جو ہیں یہ اصحاب کے اندر ہیں، اصحاب کے اندر ہیں، تو لہذا یہ ظرف اور مظروف بنے گا۔ تو ظرف اور مظروف کے بارے میں ایک ضابطہ ہے، یہ عربی کلام کے اندر ہی ہے کہ جب ظرف اور مظروف ان کے اندر جو ہے مغایرت ہونی چاہیے، ان کے اندر تغایر ہونا چاہیے، یعنی کہ ظرف اور چیز ہونی چاہیے، مظروف اور چیز ہونی چاہیے۔ اگر ظرف اور مظروف دونوں ایک چیز ہوں تو پھر یاد رکھیے گا ظرفیت تو شے لنفس ہی لازم آئے گا، جو کلام عرب میں باطل ہوا کرتا ہے۔ کلام عرب میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ظرفیت تو شے لنفس ہی۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کر آسان سے طریقے سے سمجھاؤں گا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے میرے پاس یہ کپ ہے، یہ کپ، اب یہ کپ جو ہے یہ ظرف ہے، اس کے اندر جو چائے ہے وہ مظروف ہے، اور ظرف اور مظروف کے بارے میں قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے، آپ بے شک کسی سے بھی پوچھ لیں یا اپنے بڑے اساتذہ سے پوچھ لیں جن پر تمہیں اپنا بہت بڑا ہے۔ دیکھیے یہ مظروف ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مظروف ہے، اور یہ کیا ہے؟ کپ، یہ ظرف ہے۔ اور ظرف اور مظروف میں تغایر ہوتا ہے۔ تغایر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ظرف اور شے ہوگی، مظروف اور شے ہوگی۔ یہ کپ ہے، یہ کپ کانچ کا ہے، اور چائے جو ہے وہ پینے کے لیے ہے، اور کپ جو ہے یہ پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چائے ڈالنے کے لیے ہے۔ تو اسے ہی کہتے ہیں تغایر، یعنی چائے اور شے ہے اور کپ یہ اور شے ہے۔ تو اب اسے ان کے درمیان میں تغایر ہونا چاہیے۔ اگر تغایر نہ ہو تو یاد رکھیے گا تو پھر یہ ظرفیت تو شے لنفس ہی لازم آئے گا، جو کلام عرب میں باطل ہوتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث پاک کو سمجھیے۔ فی اصحابی یہ ظرف ہے، اثنا عشرہ منافقن یہ مظروف ہے۔ ظرف اور مظروف میں تغایر ہونا چاہیے، تو معلوم ہوا کہ فی اصحابی، اصحابی جو ہے یہ وہ والے اصحاب مراد ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔
سچے ساتھی ہے. اور جو اسنا عشرہ منافقن، ان کے ساتھ دیکھا اصحاب کا لفظ اس واسطے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اگر ان کے ساتھ بھی اصحاب کا لفظ ذکر کیا جاتا تو پھر ظرف اور مظروف ایک ہی شے ہوتے. جب ایک شے ہوتے تو پھر ظرفیت شے لنفس ہی لازم آ جاتا. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ غلط ہو جاتے. عربی کلام کے اصولوں کے ہی یہ خلاف ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ اس لیے اب آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے مفہوم کو سچا جانتے ہیں یا رسول پاک کے الفاظ کو سچا جانتے ہیں. اگر رسول پاک کے الفاظ کو سچا جانتے ہیں تو پھر ان 12 منافقوں پر آپ صحابی کا لفظ بول ہی نہیں سکتے. ان 12 صحابہ کو آپ صحابہ، 12 منافق کو آپ صحابہ کہہ ہی نہیں سکتے. جی ہاں، میری گفتگو کو تقریباً 3-4 مرتبہ سنو اور کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سنو، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ میں نے کیا کہا. اس پر اب میں جناب والا آپ کو ایک اور بھی بتلا دیتا ہوں. دیکھیں کہ باقی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی. میرے پاس یہ دوسری کتاب ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف جناب والا کتاب الرقاق جب آپ نکالیں گے تو اس پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ سرکار کے بعد مرتد ہو گئے تھے. حوض کوثر میں سرکار انہیں پہچان لیں گے تو وہ پہچان لیں گے تو اس جگہ پر انہیں جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سرکار فرماتے حوض کوثر میں ان کو پہچان لوں گا. تو یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہاں پر بھی یہ آپ کو بآسانی سے یہ مسئلہ سمجھ آئے گا. دیکھیے میں جناب 65-82 حدیث کا نمبر ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے. یہاں پر دیکھیے لا یردن علیہ ناس من اصحابی، یعنی کہ وہ صحابہ جو سرکار کے بعد مرتد ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں میرے اصحابہ میں سے ناسن کچھ لوگ. اب یہاں پر دیکھو ناسن ذکر کیا ہے، ناسن کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی قید نہیں لگائی. ناسم من اصحابی، میرے اصحابہ میں سے کچھ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، جو پھر گئے تھے. اب اگلی حدیث پاک میں آئیں تو اس سے اگلی حدیث پاک میں جو ہے لیردن علیہ اقوام، تو یہاں پر بھی سرکار نے اقوام لفظ ذکر کیا ہے، یعنی کچھ قوم، لوگ. یہ قوم اقوام کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ اصحابی کی قید نہیں لگائی، صحابہ کا لفظ ذکر نہیں کیا. آگے آپ دیکھیں اس سے اگلی حدیث پاک ہے یرد علیہ یوم القیامت رہتم من اصحابی. یہاں پر بھی وہ جو صحابہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ سارے صحابہ نہیں ہیں بلکہ رہتم من اصحابی، میرے اصحابوں میں سے ایک گروہ. اب یہاں پر بھی راحت کا ذکر کیا ہے، صحابی کا ان پر اطلاق نہیں کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ جو صحابی ہوں گے وہ مرتد نہیں ہوں گے، جو مرتد ہوں گے وہ صحابی نہیں ہوں گے. اسی طرح جو منافق ہیں وہ صحابی نہیں ہو سکتے اور جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آپ منافق پر اور مرتدوں پر صحابی کا لفظ استعمال کریں گے تو الٹا یہ آپ کے ہی خلاف ہے اور یہ حدیثوں کے بھی خلاف ہے اور یہ بات بہت پیچھے تک جائے گی. میرا کلام جو میں نے کیا ہے جناب جی، میں نے اصولوں کو مد نظر رکھ کے کیا ہے. بے شک آپ اگر علم آپ کے پاس ہے تو آپ غور سے اس پر توجہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. وگرنہ آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے، منزل تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے. منزل دور ہے بڑی اور آپ کو نظر کبھی بھی نہیں آئے گی جب آپ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جن کو خود کو نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اس واسطے جو اصول ہیں، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آئیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.